آج پھر سے باجوڑ میں خون کا سیلاب، آج پھر باجوڑ لہو لہان، آج باجوڑ میں بم دھماکے سے کئی پشتونوں کی جانیں چلی گئی۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ اس زرخیز مٹی کے لیے ہمارے پٹھان بھائیوں نے کتنے کٹھن حالات سے کتنی مشکلیں سہی، کتنی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ظالم سامراج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر رہے، کتنی چکیاں پیسی، کتنے مشکلات برداشت کیے، آزادی سے پہلے انگریز سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آزادی کی جنگ لڑتے رہے، گھر گھر قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں پیدل سفر کرتے ہوئے اپنی قوم کو جگاتے رہے اور لوگوں کے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھاتے رہے کہ یہ ملک، یہ وطن ہمارا ہے، اس کے وسائل معدنیات ہمارے ہیں۔ وہ لوگوں کا اس بات پر اکٹھا کرتے ہیں کہ وسائل ہمارے، ملک ہمارا، اس ملک میں رہنے والے لوگ ہم ہیں، لیکن باوجود اس کے سب کچھ ہمارا، لیکن اس پر اختیار، اس پر مزے ہزاروں میل دور سے آئے ہوئے انگریز کر رہے ہیں، ہمیں غلام بنا کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے بھوک اور پیاس کے عالم ہیں اور ان کے بچے عیاشی کی زندگی گزارتے رہے۔ وہی کام اب ان کے پر کٹے، وہی عاصب جو تعصب کی آگ میں صدیوں سے جلتے آ رہے ہیں، یہی پیغام گھر گھر تک پہنچاتے رہے۔ باوجود اس کے انگریز سامراج نے ہمارے ان اکابرین معززین وطن کو طرح طرح کی تکالیف میں رکھا ہوا تھا، کبھی جیلوں میں تو کبھی نظر بندی میں تو کبھی پابندی اور کبھی وہ پابندی، کبھی صوبہ سے بے دخلی، کبھی ملک بدر کرنا اس وقت معمول رہا، لیکن وہ عظیم ہستیاں اس قوم و ملک کے لیے یہ سب کچھ خوشی سے برداشت کرتے رہے اور اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہوئے تھے۔ یہ سب پٹھان بھائیوں کی طرح قربانیاں ہیں۔ جب ریاست پاکستان وجود میں آیا تو وہی لوگ، وہی عظیم لیڈر جن کو دنیا میں آج بھی عظیم الخواب سے پکارا جاتا ہے، ان کی مشقت، ان کی جدوجہد بجائے اس کے کہ ریاست ان کے کندھوں پر بٹھاتی، ان کی مشقتوں کو سنہری الفاظ سے لکھتی اور یاد کرتی، ان کے ساتھ دو قدم آگے زیادتی، ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آنے لگی اور ان کے ساتھ انگریز دور سے بھی زیادہ عداوت سے پیش آنے لگے۔ یہ سب ہمارے پٹھان بھائیوں کی قربانیاں ہیں جو ہم کبھی بھی بھول نہیں سکتے۔ آج پھر سے باجوڑ میں بم دھماکے میں ہزاروں پشتونوں کی جانیں چلی گئی اور لہو لہان برپا ہو گیا۔ انگریز کا وقت پھر بھی اچھا تھا کیونکہ وہ ایک دائرے اور قانون کے تحت سزا دیا کرتے تھے، لیکن آج پشتون کے خون کے بارے میں کوئی پوچھتا نہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو قانون نہیں، اس وقت ہر مظلوم قوم کے ساتھ ریاست وہی کر رہی ہے جو ہندوستان میں شودر کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وسائل ہمارے، معدنیات ہمارے، لیکن قبضہ سب جانتے ہیں۔ آزادی کے نام پر تعصب کا یہ پیمانہ اس دور سے کہیں زیادہ اور کہیں گہرا چھوٹ دینے پر کار فرما ہے۔ جس وقت لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوا کرتے تھے، آج کے دور میں وہی لوگ جو اپنی قومیت، اپنی مٹی، وسائل کی بات کرتے ہیں، ان کو یا نامعلوم افراد کی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے جن کو سالوں سالوں پتہ نہیں چلتا کہ زندہ ہے یا مر گئے ہیں، یا پھر ان کو ہم دھماکے کر کے یا دہشت گردوں کے حوالے کر کے ان کی لسٹ میں ڈال دیا جائے، یا پھر کھلے عام سربازار ان کو گولیوں کی نشانہ بنا دیا جائے۔